نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ ایسا مرد، ایسا نوجوان جس کو ایک حسین اور مالدار عورت گناہ کی دعوت دے، اور اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت جس کو ایک حسین مرد اور مالدار مرد گناہ کی دعوت دے، لیکن وہ کیا کہے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو سرکار نے کہا اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کو لوگ کہتے تھے بابا مسکی کی کہتے سن، سارے بولو ذرا، مطلب ہے خوشبو والا بابا. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جدھر سے گزرتے نا خوشبو ہی آتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی قبر سے بھی خوشبو آتی تھی. تو لوگوں نے آپ کی خوشبو کی وجہ پوچھی. لوگ بڑے بڑے ان کے دور میں عطر لگاتے تھے، خوشبوئیں، کہتے تھے بابا ایسی بھی لانے ہیں خوشبوئیں، لیکن تیری خوشبو وکھری ہے، تو نے کیا کیا ہے، کرتا کیا، لگاتا کیا ہے؟ تو وہ بابا مسکی، امام یافعی نے لکھا ہے روز الریاحین میں، وہ بابا مسکی کہنے لگے کہ میں نوجوان تھا اور کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا. نوجوانوں توجہ چاہتا ہوں، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا تو ایک عورت آ گئی. تو وہ عورت نا اس نوجوان پہ عاشق ہو گئی اور اس کو پسند آ گیا. تو اس نے زیادہ کپڑے خرید لیے، مالدار عورت تھی تو زیادہ کپڑے خرید کے تو کہتی ہے اس بچے کو ساتھ بھیج دو، کپڑے گھر تک پہنچا کے واپس آ جاتا ہے. تو وہ چلا گیا نوجوان، یہ نوجوان وہی بابا جی. جب گئے نا تو کہتے ہیں جب میں ادھر پہنچا تو اس نے اپنے دروازے کو کنڈی لگا لی، تالا لگا دیا اور مجھے گناہ کی دعوت دینے لگا. میں نے اس کو کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو نے کنڈی تو لگا دی ہے لیکن وہ جگہ تے دس جتھے رب نہیں ویکھن ڈیا. اللہ کی نظر تو ہر جگہ موجود ہے، تم جتنے مرضی کمبل لے لو، تم جو مرضی کر لو، جب تم نیٹ پہ کچھ غلط حرکت کرو گے تمہارا دادا بابا ماں تو نہیں دیکھے گی، لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ رسول اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا جو تمہارے لیے روتے رہے ہیں. تو وہ اس نے لاک لگا دیا. اب اس کو گناہ کی، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کروں گا ایسا. تو وہ حیا باختہ عورت تھی، اس نے اپنا لباس اتار دیا. اور شیطان کا سب سے بڑا جو جال ہے نا وہ عورت ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ، نکاح بہت بڑی دولت ہے، اس سے انسان کو نظروں کی حیا نصیب ہوتی ہے. اس لیے سرکار نے کہا میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر روزے رکھیا کرو. روزے رکھنے سے تم شہوات سے بچو گے، ورنہ یہ چیزیں تو لے ڈوبیں گی. آج سوشل میڈیا پہ کیا نہیں ہو رہا، تباہی مچی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے. اور حضرت عثمان غنی کی حیا کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظروں کی حیا عطا فرمائے، خیالوں کی پاکیزگی عطا فرمائے. تو وہ اس نے کہا نہیں آؤں گا، اس نے اپنے کپڑے اتار دیے. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ مڑے گی نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی ہے وہی ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے نا، میں نے واش روم میں جانا ہے. وہ گئے جب تو انہوں نے وہاں پر جا کر پخانہ کیا، اور پخانہ کر کے نا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے وجود پہ مار لی. ہن تن تے گندا ہو گیا لیکن من روشن ہو گیا. تن کے ویسے ہی وہ سونے تھے لیکن من بھی ان کا پہلے ہی روشن تھا. اب تن انہوں نے کالا کر لیا. وہ کہا نا سلطان بہو نے، جے کر اندر پاک نہ ہوئے تے اج بھی سیر سپاٹا ہو، تے دل کالے نہ لو منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پہچانے ہو. اور میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہے، تے بن پاکوں پاک نہیں ملتا. تے سارے جسم دے دھومن نالوں تو دھولا ٹکڑا دل دا. وہ باہر نکلے. اب وہ عورت میں بدبو آ رہی تھی، اسمیل اس نے جلدی تھی، تالا کھولا کا پاگلا بگا دیا اس کو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر، وہ امام یافعی کہتے ہیں کہ ان پاس ایک کنواں تھا، انہوں نے وہاں پر جا کر غسل کیا. اب وہ بابا کہتا ہے میں جا کر سو گیا تو میرے خواب میں حضرت یوسف تشریف لائے، حضرت یوسف علیہ السلام، اور یوں اس پر اپنا دست پھیرا، پیار کیا اور کہنے لگے جملہ. کہتے ہیں مجھے وہ کہنے لگے او تو نے غیر نبی ہو کر نبیوں والا کام کیا ہے، او تو نے غیر نبی ہو کر نبیوں والا کام کر دیا، کمال کر گیا تو. کہتے ہیں جس دن دا یوسف علیہ السلام دا ہاتھ پھرے ہے نا، میں جتھوں ننگنا میں خوشبوواں پھیل جاؤں.